اس علامت مضارع پر آپ نے پیش لگا دی، اور باقی جو حروف ہیں ان کو ویسے ہی رہنے دیں جس طرح بھی ہوں گے. یہاں تو ملی آپ کو ساکن رہے، لیکن آگے جا کے آپ کو کچھ اور حرکات بھی ملیں گی، زبر بھی ملے گی، زیر بھی ملے گی، ہو سکتا ہے ان کو آپ نے ایز اٹ از رہنے دینا ہے. وہاں جب میں پہنچوں گا تو اس قاعدے کا صحیح آپ کو مزہ اس وقت آئے گا. تو یطعم، یطعم وہ کھلاتا ہے، یطعم اسے کھلایا جاتا ہے. سورہ انعام میں بڑے خوبصورت الفاظ ہیں. ہوا یطعم، ہوا یطعم وہ کھلاتا ہے، ولا یطعم اسے کھلایا نہیں جاتا. ٹھیک ہے، تو وہاں آپ دونوں دیکھیں گے، یطعم اور یطعم دونوں چیزیں آپ کو ساتھ ساتھ ملیں گی. یہاں ایک چیز اور میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ آپ کو کنفیوژن ہو سکتی ہے بعض جگہ پر کہ یہ وزن جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا باب فعال میں آیا ہے، یطعم، یہ وزن یفعلو ہی بن رہا ہے. یفعلو وزن بنتا ہے نا. اگر آپ اس میں سے مادے کو نکال دیں تو کیا یہ یفعلو، اور یہ یفعلو جو وزن ہے یہ بالکل ثلاثی مجرد کے مضارع مجہول کا بھی ہے. تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مجہول جو ہے ثلاثی مجرد کا ہے یا مزید فی میں سے باب فعال کا ہے؟ تو یہ سوال پیدا ہوا، اس کا جواب آپ نے دینا ہے. یہ میں آپ سے اس کا جواب پوچھوں گا. میں سیدھا لکھ رہا ہوں آپ کے سامنے، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد کا مجہول ہے یا مزید فی کا مجہول ہے. یخرجو، یخرجو مضارع مجہول تو ہے ڈیفینیٹلی. صرف سوال یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے باب میں سے ہے یا مزید فی کے باب فعال میں سے ہے. بہت اہم پوائنٹ ہے یہ. انشاءاللہ تعالی کہیں جب آپ یا کبھی لوگ اس سے استفادہ اٹھائیں گے اس ریکارڈنگ سے انشاءاللہ تعالی، تو مجھے بڑی امید ہے دعا دیں گے انشاءاللہ تعالی. جی اخرجا، یعنی اخرجا یخرجو سے آپ کہہ رہے ہیں یعنی باب فعال کا مجہول ہے. آپ کا کہنا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد کا مجہول نہیں ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ کیوں جی آپ لوگ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹا سا میں اصول بتا دیتا ہوں. مجہول کن افعال سے بنتا ہے؟ متعدی سے. لازم سے مجہول نہیں بنتا. خارجی مادہ جب آپ نصرہ سے استعمال ہوتا ہے، خرجا یخرجو، تو اس کے معنی ہوتے ہیں نکلنا، خارج ہونا. نکلنا لازم فعل ہے یا متعدی ہے؟ لازم. تو لازم سے مجہول بنتا نہیں. اخرجا یخرجو نکالنا، خارج کرنا، وہ متعدی فعل ہے، اس سے مجہول بنے گا. تو یخرجو یہ مجہول ہوگا باب فعال کا، ثلاثی مجرد کا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک چھوٹا سا چیک ہے. یہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ چیزیں آپ کو پتہ چلیں گی. صرف بات وہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ نوٹ آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ کتنا عربی سے تعلق رہا ہے یا ابھی بھی ہے. بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ آپ سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور بہت کچھ سیکھیں گے. قرآن سے جڑیں گے تو باقی عربی آپ کو قرآن مجید سکھائے گا انشاءاللہ تعالی. نہیں الحمدللہ ہمارا ثلاثی مزید فی کا پہلا باب، باب فعال مکمل ہو گیا. اب ہم اپنا دوسرا باب جو ہے اس کا آغاز کرتے ہیں. دوسرا باب جو ہے میرا وہ ہے باب تفعیل. باب تفعیل، تفعیل. اب اس میں فا عین لام کو ذرا سائڈ پہ کریں تو آپ کے سامنے ڈائی جو آتی ہے اس باب کی وہ کچھ اس طرح آتی ہے. فا عین اور لام، تفعیل. اب تفعیل کے وزن پر
پہلا کام جو ہم نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس وزن پر استعمال ہونے والے اردو زبان میں الفاظ جو ہیں ان کو ذہن میں لاتے ہیں. تفعیل، تجویز، تقدیر. کیوں؟ اس لیے کہ ان ابواب کے نام ہی ان ابواب کے مصادر ہیں اور مصدر کام کے نام کو کہتے ہیں. تو اس کا مفہوم کیا ہوگا وہ ہمیں اس کے مصدر سے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے. تو تجویز کے معنی آپ کو پتہ ہے، تقدیر کے معنی آپ کو پتہ ہے، تدبیر، تدریس، تصویر، تقلید، تعلیم، ہاں جی، اور تفسیر، تضحیق، تاخیر، تعطیل، تمہید، تفہیم، افہام باب فعل، تفہیم باب تفعیل، تسبیح، تسلیم، اسلام، تسلیم باب فعل باب فعل. جی، تدبیر، ہاں جی، تکذیب، تکذیب، تصدیق، تذکیر. بے شمار الفاظ آپ دیکھیں گے آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں. توحید، تفصیل، تجوید، ترسیل، بے شمار الفاظ باب تفعیل ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. دوسری بات، باب تفعیل کا ماضی اور مضارع کس وزن پہ استعمال ہوگا. ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے ماضی کے پہلے سیکھے میں جو زائد حروف ہیں ان کو نوٹ کرنا ہے کہ زائد حرف کون سا ہے اور ایک ہے یا ایک سے زائد ہے. تو باب تفعیل میں ماضی کا صیغہ جو بنتا ہے وہ بنتا ہے فعل، فعل، فعل. ہاں جی، زائد حرف ہے کوئی؟ شاید نظر آ رہی ہے نا آپ کو، کیونکہ فا عین لام تو مادے کے حروف ہیں، تو جو عین کلمہ ہے وہ ڈبل کیا گیا ہے، یعنی وہ ایک زائد حرف ہے. تو یہ وہ اس میں زائد حرف ہے فعل. ہاں، فعل سے گردان آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. اس کا مضارع جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے یفعلو. اب دیکھیں زائد ماضی میں ہے تو مضارع میں بھی ہے، جبکہ باب فعل میں سے ہم نے اسے ہٹایا تھا. لے کے آئیں گے، ایک جگہ ضرورت پڑے گی ہم لے کے آئیں گے اسے. یفعلو، یفعلو، یفعلو 5-6 مرتبہ اپنی زبان سے ادا کریں گے تو زبان پہ چڑھ جائے گا آپ کو. مجھے یاد ہے یہ زبان پہ چڑھنے کے حوالے سے ابھی آپ کے سامنے ورلڈ کپ ختم ہوا ہے فٹ بال کا، تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پہ اس کا سانگ جو ہے چڑھا ہوا ہے. حالانکہ اس کے ورڈز اتنے مشکل ہیں کہ عام طور پہ پہلی مرتبہ آپ کی زبان پہ نہیں چڑھتے وہ، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں اتنا دفعہ انہوں نے اس کو سنا، اتنی دفعہ انہوں نے اس کو پڑھا کہ ان کی زبان پہ وہ پورا سانگ جو ہے وہ چڑھ چکا. تو یہ الفاظ آپ کی زبان پہ چڑھ سکتے ہیں بڑی آسانی سے، صرف ریپیٹیشن ہے. فعل یفعل، فعل یفعل، فعل یفعل، یفعل تفعل، تفعل افعل نفعل، یفعلان تفعلان تفعلان تفعلان، یفعلون یفعلن، تفعلون تفعلن تفعلین. اب دیکھیں اس طریقے میں شاید اب آپ زیادہ اپریشیٹ کر سکیں اس طریقے کو کہ گردان میں اگر آپ اس طریقے سے چلتے ہیں تو بڑا مشکل ہوتا ہے. یفعل یفعلان یفعلون، تفعل تفعلان یفعلن، تفعل تفعلان تفعلون، تفعلین تفعلان تفعلن، افعل نفعل. بڑی اس کے لیے پریکٹس کی ضرورت ہے، لیکن اس طریقے سے الحمدللہ آپ کو ایک لفظ بتانے کی ضرورت ہے، آپ اس کے ٹریک پہ آ جاتے ہیں. تو فعل یفعل تفعیلا اس کا مصدر ہوگا، مصدر حالت نصب میں بولا جاتا ہے تفعیلا.
باب تفعیل کا ایک مصدر اور استعمال ہوتا ہے، وہ بھی میں چاہوں گا آپ یہاں نوٹ کر لیں، بعد میں ہو سکتا ہے میں بھول جاؤں. وہ استعمال ہوتا ہے تفعلتن. تفعلتن، تفعیلن یا تفعلتن. کچھ غیر سے یہ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کا مصدر آتا ہی تفعلتن کے وزن پر ہے، وہ اس پہ استعمال نہیں ہوتا، وہ میں اس کی نشاندہی آپ کے سامنے کر دوں گا. نارمل ہم نے مصدر جو استعمال کرنا ہے وہ تفعیل مصدر ہی استعمال کرنا ہے. اب باب کی خصوصیت، باب تفعیل کی بھی جہاں بہت ساری خصوصیت ہیں، اس میں ایک اس کی اہم خصوصیت یہ ہے کہ یہ باب بھی لازم افعال کو متعدی بنانے کے کام آتا ہے. باب افعال کی بھی یہ خصوصیت تھی، ایک اہم خصوصیت. تو باب تفعیل کی بھی خصوصیت ہے. فرق کیا؟ گہرائی میں جائیں گے، باریکی میں جائیں گے تو فرق ملے گا. باب افعال میں کام کے یکبارگی ہونے کا مفہوم ملتا ہے، باب تفعیل میں کام کے تدریجن ہونے کا مفہوم ملتا ہے. اب یہ تدریج یہ بھی باب تفعیل کا لفظ ہے. اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جائے گی. انزال، باب افعال، انزال نازل کرنا، یکبارگی کوئی چیز نازل کر دی. تنزیل یہ ایک مسلسل عمل ہے. اعلام، ٹو انفارم، اعلام، عین لام میم، اعلام. کسی نے آپ سے کچھ پوچھا، آپ نے اسے بتا دیا، یہ ہے اعلام. تعلیم باب تفعیل، یہ اب ایک دفعہ بتانے کا نام نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو 3 ماہ تقریباً ہونے والے ہیں، تو تعلیم ہو رہی ہے یہ، ٹھیک ہے. ویسے آپ بعد میں مجھ سے کوئی چیز پوچھتے ہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تو وہ اعلام ہے. تو یکبارگی، تدریجن، یہ مفہوم آپ کو ملے گا. ہیں دونوں لازم سے متعدی بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن جی اب ہم مادے پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ڈائی نکال لیتے ہیں پہلے. فاعل لام ہٹایا تو ماضی کی ڈائی یہ آ گئی، مضارع کی ڈائی یہ آ گئی. مادہ ہے میرے پاس عین لام میم. علم یعلم، علم یعلم تعلیم، تعلیمن معنی آپ کو خود آ گیا، تعلیم دینا، ٹھیک ہے، تعلیم دینا. کردان کر لیں. علمہ، علمہ، علمو، علمت، علمتا، علمنا، علمتا، علمتما، علمتم، علمتی، علمتما، علمتن، علمتو، علمنا، علمنا. ہم نے سکھایا، علمنا، ہم نے اس کو سکھایا، علمنا ہو، ہم نے اس کو شعر سکھایا، علمناہ الشعر، ہم نے اس کو شعر نہیں سکھایا، ما علمناہ الشعر. ٹھیک ہے. تو قرآن مجید میں حضور کے حوالے سے جو الفاظ ہیں کہ وما علمناہ الشعر، ہم نے ان کو شعر نہیں سکھایا. یعنی قرآن مجید وہ کہتے تھے نا شاعری ہے، تو یہ شعر نہیں ہے. تو علمہ یعلم، اس نے سکھایا. میں نے کہا یہ ایگزامپل بھول نہ جائے، اسی علمنا، علمنا جو جمع متکلم کا سیکھا تھا میں نے اس پہ پہلے بات کی. علامہ اس نے سکھایا. اس نے قرآن سکھایا، علم القرآن، جملہ فعلیہ، علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا. اب میں ایک جملہ اس میں بنا رہا ہوں، یعنی الرحمن نے قرآن سکھایا. کیا بنے گا؟ الرحمن علم القرآن. خلق الانسان.